والے بھی کم از کم 25-30% ہیں، تو کون سے لوگ ایسے ہیں جو دین میں گروہ در گروہ داخل ہوں گے؟ کہا یہی تو تمہیں بتانا تھا، وہ دین نہیں جسے تم سمجھتے ہو۔ یعنی اب اللہ چاہتا یہ ہے کہ ترجمہ وہ کیا جائے جو اللہ نے قرآن میں دین کا کیا ہے، کہ تم دیکھو گے گروہ در گروہ کہیں گے یا علی، گروہ در گروہ کہیں گے یا حسین، گروہ در گروہ کہیں گے یا مہدی۔ پروردگار یہ فیصلہ تیرا ہے۔ کہا اگر مہدی حسین اور علی کو نہیں مانا گویا مجھ اللہ کا کوئی نہیں مانا۔ تو جب حسین مولا کو، وہ بھی دین ہے، حسین رسول اللہ کا بیٹا حسین دین ہے۔ دیکھ لیجئے پاک پیغمبر سجدے میں ہے نا، سجدے میں ہیں، اور مولا حسین علیہ السلام آ کر اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ نانا کے پاس نواسا آتا ہے تو نانا بیچارہ کوشش کر کے بچے کو ادھر رکھ دیا، ادھر رکھ دیا۔ مائیں بھی نماز پڑھتی ہیں نا، بیٹیاں بھی نماز پڑھتی ہیں، تو ہمارے بچے بھی آ جاتے ہیں نا۔ تو بچہ اگر کھیل رہا ہو ماں کے ساتھ تو ایمان سے بتاؤ ہمارے بچے صرف سجدے میں آتے ہیں؟ نہیں آتے نا۔ ہم قیام میں ہیں تو بچہ آ گیا، کبھی اس سے لپٹ رہا ہے، کبھی اس ٹانگ سے لپٹ رہا ہے۔ ہم رکوع میں گئے تو کبھی ادھر لپٹ رہا ہے، کبھی ادھر لپٹ رہا ہے۔ ہم سجدے میں گئے کبھی اوپر چڑھ رہا ہے، کبھی سجدے کا لے کے جا رہا ہے۔ تو کیا صرف رسول کے بیٹے سجدے میں گئے تھے؟ کہا نہیں، خدا کی قسم یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ جب رکوع میں جاتے تھے تو دائیں طرف حسن آ جاتے تھے اور بائیں طرف حسین آ جاتے تھے۔ رسول کا رکوع نہیں چھوٹتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا لمبا رکوع کر دیتے ہیں، سجدے میں جائیں تب بھی اوپر سوار ہوتے ہیں، اتنا لمبا کر دیتے ہیں، کیا یہ آپ کی سنت ہے؟ کہا نہیں، سنت تو نہیں ہے۔ کیا یہ واجب ہے؟ کہا واجب بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کرتے کیوں ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے مسکرا کے فرمایا میرا حسن بھی دین ہے، حسین بھی دین ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی اللہ، حسین بھی دین ہے، میرا حسن بھی دین ہے۔ اگر دین نہ ہوتے، اللہ حسین حسین بھی دین ہے، حسن بھی دین ہے، یہ سارے کے سارے دین ہیں۔ جب یہ دین ہیں تو رسول اللہ نہ سنت سمجھ کے نہ واجب سمجھ کے، دین سمجھ کے، عین دین سمجھ کے ان کو نہیں ہٹا رہے۔ اور پھر حسین بن علی نے وہ کر دکھایا ہے، پوری پروردگار کی جو نورانی الہی سٹیمپ ہے یا نورانی الہی پروردگار کا جو منصوبہ ہے، اس کے جوہر کو محمد کہتے ہیں، نبوتوں کے جوہر کو محمد کہتے ہیں، اور محمد کے جوہر کو حسین کہتے ہیں۔ حسین ابن علی نام خدا جانتا ہے، اسی لیے یہ عاشقان حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ آدھی رات گزر جاتی ہے، اس سے اگلا ٹائم آ جاتا ہے، عاشقان حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ خود میں جو حدیث سنانا چاہ رہا ہوں، پیغمبر اسلام نے خود فرمایا من احب الحسین احب اللہ، جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اچھا یہ چھوٹی سی بات ہے نا، جو محبت کرے گا، ٹھیک ہے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں مولانا، ہاں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، تو میں بھی کہتا ہوں میں بھی آپ سے ریٹرن محبت کرتا ہوں۔ اگلا جملہ جو ہے نا، ریوارڈ کیا ہے، اس میں پوشیدہ راز کیا ہے؟ کیونکہ کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ ان کے پوشیدہ راز جو ہے 1400 سال کے بعد، مثال کے طور پر ایگزامپل دے رہا ہوں، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ ایسا آخری زمانہ آئے گا کہ لوگ پیسے دے کے وزن کم کروائیں گے، کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں پیسے دے کے وزن بڑھایا جاتا تھا۔ اتنا لوگوں کا وزن ہو جاتا تھا کہ کچھ لوگوں کی بیویاں، جیسے مروان بن حکم کی موت جو ہوئی ہے، اس کی بیوی وہ باز نہیں آتا تھا، کیونکہ دشمن آل محمد ہمیشہ گناہوں کی دلدل میں رہتا ہے، تو باز نہیں آتا تھا۔ اتنی موٹی بیوی تھی، میری بیٹیاں مجھے معاف فرمائیں گی، ساری آپ عزت والی ہیں، جب باز نہیں آتا تھا مخالفت محمد و آل محمد سے، تو وہ رات کو اس کے اوپر بیٹھ گئی، بابا جی فارغ ہو گئے، جی لوگ پیسے دے کے ایک اور حدیث جاری کر دی، کعبہ سے اونچی بلڈنگیں ہو جائیں گی،
یہ بھی رسول اللہ نے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ کعبہ تو بہت اونچا ہے، ایک ویلی میں ضرور ہے، ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ، کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ آج دیکھ لیں کعبہ سے اونچی بلڈنگیں ہو گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگ ڈھول ڈھمکا میوزک لے کے کعبہ میں آ جائیں گے، پاسبل ہی نہیں تھا۔ انسٹرومنٹ بہت بڑے بڑے تھے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ چھوٹا سمارٹ فون آیا، لوگوں نے طواف کرنا شروع کیا، اس میں میوزک آ گیا۔ مولا ایک اور رسول اللہ نے حدیث جاری کی کہ بیری کا درخت کاٹنے والے پر لعنت ہو۔ کیا کہا؟ بیری کا درخت کاٹنے والے پر لعنت ہو۔ اچھا مجھے بتائیں، میں اور آپ لعنت کریں تو کتنے لوگوں کو خوف رہتا ہے کہ لعنت کہیں ہمارے گھر نہ آ جائے؟ اور جب رسول نے لعنت کی ہوگی، تحت الثری سے لے کر عرش اولا تک اگر کوئی بھی مخلوق وہ کام کرے گی تو رسول اللہ کی لعنت کی حقدار ہو جائے گی، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا۔ متوکل عباسی کا دور آتا ہے اور وہ 100 بندہ بھیجتا ہے حسین ابن علی کی قبر پر۔ جب وہاں بھیجتا ہے تو جب بندے جاتے ہیں، اور یہ پتہ کیسے چلا؟ ایک شخص ہے کعبے کا پردہ پکڑ کے دعا مانگ رہا ہے، پروردگار تیرے گھر میں آ کر کے ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن میں گنہگار اتنا ہوں کہ مجھے تیری رحمت بھی نہیں ڈھانپ سکتی۔ ایک مومن نے بازو پکڑا، لا تقل رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، خبردار یہ نہ کہو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کہا اگر میں اپنا گناہ تجھے بتا دوں تو تو بھی میرے منہ پر تھوکے گا۔ کہا اتنا بڑا گناہ ہے؟ کہا اتنا بڑا گناہ ہے۔ کیا گناہ کیا ہے؟ کہا وہ 100 بندہ جو حسین ابن علی کی قبر کو توڑنے کے لیے گیا تھا، ان میں سے ایک بندہ میں تھا۔ قبر توڑی، اندر سے تیر جاری ہوئے، کچھ لوگ مر گئے، میرے یہاں تیر لگا، اس لیے میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے۔ یعنی حسین ابن علی کے نام پر خون نکالو تو خوشبو آتی ہے۔ مولا کو زندگی دے۔ نہیں، یہاں مجھے ایک جملہ کہنا ہے۔ ایک مجذوب آدمی تھا، اللہ نے فرمایا مجھے گوشت چاہیے ہے، بندے کا گوشت چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، مجذوب آدمی، جاؤ مجھے گوشت چاہیے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، اس سے پوچھا، انہوں نے کہا ایسا چنگا ہوا پھر رہا ہے، اللہ کو گوشت کو بھی بندے کا چاہیے۔ آگے بیٹھ گیا چوراہے پر، چھری پکڑی، 7 مقام ہے سجدے کے، تھوڑا سا ادھر سے، تھوڑا سا ادھر سے، تھوڑا سا ادھر سے، تھوڑا سا ادھر سے، گوشت نکال کر پروردگار اور چاہیے۔ ہوئے 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 ہوئے، اور اس نے پوری قوم کے لیے دعا کی۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش کو رد کیا، اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ کہا جو بھی حجت کی محبت میں خون نکالے گا میں اللہ اسے شفا دے گا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، ہوئے 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 ہوئے، ٹھیک ہے۔ مولا نے کیا فرمایا؟ وہ کہتا ہے ایک بندہ میں تھا اس میں نے آپ کو ایک آج روایت سنانی ہے، صرف ایک فضیلت کی روایت سنانی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آئے تو کہا کہ کیا ہوا؟ میرے خون، وہ تیر لگا، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ کہتا یار میں نے حدیث سنی تھی، میرے دادا نے مجھے بتائی تھی۔ اچھا بتاؤ کون سی؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بیری کا درخت کاٹنے والے پر لعنت ہو۔ تو کون سی بیری؟ مکہ میں بیریاں بہت ہیں، مدینہ میں بیریاں بہت ہیں۔ کہا نہیں۔ لاہور کی بیری؟ نہیں۔ جاپان کی بیری؟ نہیں۔ کون سی بیری ہے؟ درخت جو ہے وہ کاٹے گا تو اللہ کی اس پہ لعنت ہوگی، اور رسول اللہ کی زبان سٹیمپ ہے، قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ کے رسول کی شکل میں آیا ہے۔ کہا کہ وہ بیری حسین ابن علی کی قبر پہ سید سجاد نے لگائی تھی۔ یا علی یا علی، جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ صلی محمد۔ تھک تو نہیں گئے؟ نہیں تھکے نا؟ میں آگے روایت پڑھ دوں؟ کیا حسین ابن علی دین ہے، امیر المومنین دین ہے؟
تو ہمیں دین لینا چاہیے نا، حدیث کے لیے جو بھی ہے بڑی دیر کے بعد اس کی سمجھ میں آتی ہے، یعنی کہ میوزک والی بات اب آگے سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور وہ بیری کون سی؟ جو مولا سجاد علیہ السلام نے اسی لیے اپنی قبر بناؤ تو اس کے اوپر کوئی نشانی درخت کے طور پر رکھو، تو اللہ نے یہ رسول اللہ کی زبانی بتایا جو بیری کا درخت کاٹے گا وہ اللہ کی لعنت کا حقدار ہے۔ اب متوکل عباسی اس نے یہ بیری کٹوائی، اگر رسول کی رسالت ہوتی صرف 63 سال کے لیے تو پھر بیری کا درخت کاٹنے والے پر لعنت بھی ہوتی 63 سال کے لیے۔ اب رسول کی رسالت ہے قیامت تک، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی اللہ، مولا کو سلامت رکھے۔ یا علی سبحان اللہ، اللہ کو جزا خیر دے۔ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یعنی حدیث ہے نا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے پاس بوڑھے بھی مرتے ہیں بابا، زیادہ بوڑھے مرتے ہیں، وہ بھی حج پہ جا کے مرتے ہیں، تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ کہا نہیں، جنت میں جائیں گے، بوڑھا بھی جنت میں جائے گا، بچہ بھی جائے گا، ہاں اس کے بعد، لیکن شرط یہ ہے جو بھی ابو تراب کی محبت رکھتا ہے جیسے تراب کے سپرد ہوگا بڑھاپا جوانی میں بدل جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ولی اللہ سبحان اللہ، محمد ویر سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کل قرآن سبحان اللہ۔ اس مالک آپ کی عزت میں اضافہ کرے، مالک نے آپ کو زندگی میں جناب ابو تراب کے صدقہ میں جوانی بخشی ہوئی ہے، ہاں بہلول مزاج ہو کے علی کی مجلس میں بیٹھا کرو، ہاں الحسن والحسین شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما، ان کے بابا جو ہیں ان سے افضل ہے، یہ حدیث ہے۔ جب بابا افضل ہیں تو کوئی بھی کام ہو تو افضل کے دروازے پہ چلے جاتے ہیں۔ جب چوتھے امام فرماتے ہیں ہم 14 دروازے ہیں، ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، رات کے 12 بجے آ جاؤ، 11 بجے آ جاؤ، 10 ہو آ جاؤ، صبح ہو آ جاؤ، شام ہو آ جاؤ، اندھیری ہو آ جاؤ۔ یہی سبب ہے جہاں جہاں مجالس حسین پر پابندی لگتی ہے، جہاں جہاں عزاداری پر پابندی لگتی ہے، لوگ بمب مارتے ہیں اور مارنے کے بعد شہید مومن ہو جاتے ہیں، اگلے سال زیادہ رش ہوتا ہے کیونکہ حسین کا دروازہ کھلا ہوا۔ مولا عزت ہے آپ کو، ٹھیک ہے، مولا آپ کو عزت ہے۔ یا حسین لبیک یا حسین، سارے ہاتھ بلند کرو، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حیدری۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب میں حاضر کرتا ہوں وہ روایت، کبھی بھی مشکل بن جائے
کسی نہ کسی معصوم کو اپنا آئیڈیل بناؤ. 14 میں سے ایک معصوم